بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو بتاؤں گا تجارت کے اصول۔ تجارت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے وہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے فلاں کام کیا، ہم پریشان ہیں، ہم تجارت کرتے تھے، ہمیں گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تجارت میں گھاٹا ہو، کیونکہ تجارت کرنا یہ کار انبیاء ہے، یہ کار صحابہ ہے، یہ کار اولیاء ہے۔ تجارت انبیاء کا کام ہے، یعنی دیگر انبیاء تو کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تجارت فرماتے تھے، اور بہت سارے صحابہ اکرام بھی تجارت فرماتے تھے، اولیاء اکرام تجارت کرتے تھے۔ غوث اعظم کا تجارت کا کام تھا، امام اعظم کا تجارت کا کام تھا، میرے عزیزو۔ لیکن ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا قانون ان کی نظروں کے سامنے رہتا تھا، اسی قانون پر وہ عمل کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کرتے اور فائدہ اٹھاتے۔ لیکن آج کا جو مسلمان ہے، وہ کاروبار جب کرتا ہے تو اس میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ بازی کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ جب جس کام میں گالیاں بکی جائیں گی، جھوٹ بولا جائے گا، دھوکہ دیا جائے گا، اس کاروبار میں برکت ہوگی یا ہلاکت ہوگی؟ برکت نہیں ہوگی، ہلاکت ہوگی، بربادی ہوگی۔ تو اگر کاروبار کے اندر برکت چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، کاروبار کو ابھارنا چاہتے ہو، ترقی کرنا چاہتے ہو، تو گالی بکنا چھوڑو، جھوٹ بولنا چھوڑو، دھوکہ دینا چھوڑ دو، وعدہ خلافی کرنا چھوڑ دو۔ یہ 3 کام آپ اپنا لیں، سچ بولیں، دھندے میں سچ بولیں، اور وعدہ خلافی نہ کریں، اور لوگوں کو دھوکہ نہ دیں اور گالیاں نہ بکیں۔ سمجھے؟ یہ چیزیں اگر آپ اپنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی تجارت میں ضرور آپ کو فائدہ ملے گا، آپ پریشان نہیں ہوں گے، خوشحال والی زندگی گزاریں گے آپ۔ اللہ آپ کو خوب فائدہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ میں واقعہ ہے ان کا، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ تجارت کے تعلق سے ہے، تجارتی لوگ غور سے سنیں میری ویڈیو کو۔ دیکھیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کاروبار کرتے تھے پنیر کا، اور آپ نے جب کاروبار شروع کیا تو 2 کلو پنیر سے کاروبار شروع کیا۔ کاروبار کرتے رہے، ترقی ملتی رہی، اتنا مال ہو گیا کہ آپ سے سنبھالا نہیں گیا۔ سونے کے ڈھیر لگ گئے، چاندی کے ڈھیر لگ گئے، سونے کے انبار لگ گئے اس تجارت سے۔ سینکڑوں گھوڑے، سینکڑوں اونٹ آپ کے پاس جمع ہو گئے، سینکڑوں بکریاں آپ کے پاس جمع ہو گئیں اسی 2 کلو پنیر والے کاروبار سے، جو 2 کلو پنیر سے آپ نے کاروبار شروع کیا تھا۔ کاروبار کیا تھا؟ دیکھیے، برکت کیوں ہوئی اتنی؟ برکت اس لیے ہوئی، کاروبار میں سچائی ہے، کاروبار میں وعدہ وفائی ہے، وعدہ خلافی نہیں ہے، کاروبار میں گالی گلوچ نہیں ہے، پوری ایمانداری کے ساتھ کاروبار ہو رہا ہے۔ اور کاروبار کرتے ہیں، اور نماز کا جب ٹائم ہو جاتا ہے، تجارت کرتے ہیں، اور جب ٹائم ہو جاتا ہے نماز کا تو نماز پڑھتے ہیں، اللہ و رسول کا ذکر کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے جو اللہ و رسول کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے کاروبار میں برکت دیتا ہے۔ اب ہم نماز نہ پڑھیں، کاروبار میں جھوٹ بولیں، گالیاں بکیں، وعدہ خلافی کریں، تو ظاہر بات ہے کاروبار تو ڈوبنا ہی ہے۔ میرے عزیزو، تو اتنی ترقی ہو گئی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کہ سینکڑوں گھوڑے، سینکڑوں اونٹ اور سونے کے انبار، چاندی کے انبار لگ گئے۔ لوگوں نے آپ سے ترقی کا راز پوچھا کہ حضور 2 کلو پنیر سے اتنی ترقی کیسے ہو گئی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تجارت کرنے کا میرا ایک اصول ہے۔ کیا اصول ہے؟ کا اصول یہ ہے کہ میں مال نہ ادھار لیتا ہوں اور نہ کسی کو ادھار دیتا ہوں۔
ایک بات بتائی انہوں نے، 3 باتیں، 3 ترقی کے 3 راز یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہی انہوں نے بتائی۔ پہلی بات کہ میں مال کسی سے ادھار نہیں لیتا، جو کام کر رہا ہوں یہ کام کا جو مال ہے، تجارت کا جو مال ہے، میں ادھار نہیں لیتا، ایک۔ نمبر 2، نہ میں ادھار آگے بیچتا ہوں، نقد لیتا ہوں اور نقد بیچتا ہوں، 2 باتیں ہو گئی۔ نمبر 3، میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، یعنی کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ مال برسال ڈال لیتے ہے نا، مال کا اسٹاک لگا لیتے ہیں اور اس کا انتظار کرتے ہیں منافع کا، فائدے کا، کہ کل اگر 10 روپے بڑھ جائے، 5 روپے بڑھ جائے، 20 روپے بڑھ جائے تو ہم اس کو فائدے سے بیچ دیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نے یہ مال خرید لیا، ہم نے خرید لیا، تو پھر جب مال پہ پیسے بڑھ جاتی ہیں، 5 روپے بڑھے، تو پھر ہمارے دل پہ میل آ گیا کہ 5 روپے نہیں، اگر تھوڑا سا اور بڑھ جائے گا تو بیچ دیں گے۔ پھر جب 5 بڑھے تو 10 کا انتظار ہے، 10 بڑھے تو 15 کا انتظار ہے، 15 بڑھے تو 17 کا انتظار ہے، 17 بڑھے تو 18 کا انتظار ہے، 18 بڑھے تو 20 کا انتظار ہے، 20 بڑھے تو 25 کا انتظار ہے، 25 بڑھے تو 50 کا انتظار ہے۔ پھر ایک دن یہ ہوتا ہے کہ 100 گھٹ جاتے ہیں، پھر پریشانی میں بیچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب 200 گھٹ جائیں یا 150 گھٹ جائیں۔ 1000 کو کسی نے کوئی مال خریدا، تیل لے لیا مینتے کا، یا کوئی گیہوں خرید لیا، اس میں 10-20 روپے 2-3 روپے بڑھے تو بیچے ہی نہیں، کہ اور بڑھ جائیں گے تب بیچوں گا، کہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ پیسے گھٹ جاتے، پھر گھبرا کے بیچتا ہے انسان۔ تو یہ نیچے کو جانے کا یہ عمل ہے آپ کا۔ ایسا اگر آپ کام کریں گے تو آپ ترقی نہیں کریں گے، نیچے کو جائیں گے، تو اس کام کو چھوڑ دیجیے۔ تو کیا فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہ میں مال میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، میں نے مال کا اسٹاک لگایا، برسال اگر ڈالی ہے تو اگر 2 روپے بڑھ جاتے ہیں تو میں 2 روپے فائدے سے ہی بیچ دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ یہ سوچئے کہ ہمیں انڈا کھانا ہے، مرغی نہیں کھانا ہے۔ جو لوگ مرغی کھانے کے چکر میں رہتے ہیں، انڈا بھی نکل جاتا ہے ہاتھ سے۔ اور وہ جو انہوں نے فرمایا کہ میں نے مال ادھار لیتا ہوں، مال اگر آپ ادھار کسی سے خریدیں گے تو آپ ٹینشن کے شکار ہوں گے۔ آپ نے مال کسی سے ادھار خرید لیا، تو آپ نے مال اگر ادھار کسی سے خریدا ہے، بہت لمبے قرضے پہ مال خرید لیا، تو سمجھو کہ آفت آپ نے مول لے لی، مصیبت مول لے لی، پریشانی مول آپ نے لے لی۔ آپ کا جتنا قبضہ ہے، جتنے پیسے آپ کی جیب میں ہیں، اتنے کا مال خریدیے اور تجارت شروع کر دیجیے۔ اب آپ نے خریدا مال ادھار تو ٹینشن آپ کے دماغ پہ آ کے رکھ گئی، آپ نے بوجھ رکھ لیا 1 کوئنٹل کا۔ اب فکر میں نہ رات کو نیند ہے، نہ دن کو چین ہے، نہ کھانا پینا اچھا ہے، نہ ناشتے کی فکر ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ سونے کی فکر ہے، بس فکر یہی ہے کہ یہ مال بک جائے، یہی فکر رہتی ہے۔ تو ادھار لینے سے آپ کی جان ہلاکت میں پڑ جائے گی، تو ادھار نہ لیں، نقد لیں، اور ادھار بیچیں گے تو پھر وہ پیسہ لینے کی فکر، تو ادھار لیں، وہ نقد لیں اور نقد ہی بیچیں، اور ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو مال آپ نے ادھار دے دیا، لوگوں نے 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا سامان لے جا کر کے ادھار گھروں پر رکھ لیا، جب دینے کا ٹائم آیا تو دکان پہ آنا جانا بند کر دیا، کاروبار کی طرف آنا جانا بند کر دیا، تو لوگوں کے کاروبار کے سٹر گر جاتے ہیں۔ لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ میرے کاروبار کا سٹر گر گیا، میں تو برباد ہو گیا، 20 لاکھ روپے میرے ادھار میں پڑے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج میرا ان لوگوں کو یہ پیغام ہے جو لوگ کاروباری ہیں، تو نقد لیں اور نقد ہی بیچیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جان بھی حفاظت میں رہے گی، اور آپ کے مال کی بھی حفاظت ہوگی، اور آپ کو بہت خوشی میسر ہوگی۔ 20 مت کمائیے، 10 کمائیے، 5 روپے کمائیے، مگر نقد کمائیے۔ مت لیجئے دنیا بھر کی فکر، ادھار لے لیا تو دینے کی فکر، اور ادھار دے دیا تو لینے کی فکر۔ کیوں پڑنا ہے چکر میں میرے بھائی؟ ادھار لینا بند، ادھار دینا بند کر دو، اگر خوشحال والی زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے آپ کو سنائی، ان کا یہی کام تھا۔ تو مجھے امید ہے یہ اچھا پیغام تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا، آپ عمل کریں گے اور فائدہ اٹھائیں گے، ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم۔